अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दिन आपका हमेशा की तरह अच्छे दिन का आगाज़ हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिस काम के लिए आप घर से निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डाले। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। दोस्तों, एक तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि आप हमारा जो चैनल है, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट जो आपसे की जाती है उसको ज़रा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। और वी लोग को हमेशा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी दोस्तों, अब जिस चीज़ का बड़ी मतलब इंतज़ार था, वो लम्हा जो है वो आ गया है। वो क्या लम्हा था? किस चीज़ का इंतज़ार था? आपसे बेहतर कौन जानता है। एक ही सवाल था, नवाज़ शरीफ कब आएगा? और कोई सवाल ही नहीं था। एक फिर बार-बार वही सवाल कि नवाज़ शरीफ कब आएगा? मियाँ नवाज़ शरीफ की बाकायदगी का बाकायदा वापसी का ऐलान जो है वो आपके सामने हो चुका है। 2 बड़ी चीज़ें हुई। मियाँ नवाज़ शरीफ जो मतलब गुज़रे हुए दिन 2 बड़ी चीज़ें हुई थी। एक जो चीज़ हुई थी वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो टीम के फवाद हसन फ़ाज़ साहब से उनकी मौजूदा जो निगरान हुकूमत में उनका वज़ीर बनना एक बहुत बड़ी बात थी, मैसेज था। मैं कल के वीलॉग में ये बात बता चुका था कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो दिया जा रहा है, या हमें समझ लेना चाहिए, या अक्लमंदों के लिए तो मेरे ख्याल में इशारा ही काफ़ी है कि फवाद हसन फवाद का मियाँ साहब की हुकूमत में आमीन निगरान हुकूमत में वज़ीर बनने का मतलब ये है कि वो आने वाले दिनों में तैयारियां हो रही हैं नवाज साहब के आने के पहले की, और वही हुआ। फवाद हसन फवाद निगरान हुकूमत मतलब इतना वाज़ेह इशारा है कि कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और इसके बाद लंदन से मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया। बाकायदा तारीख दे दी गई, 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान इन तमाम पंडितों पर कहर बनकर नाजल हुआ है जिन्हें नवाज शरीफ बुरा लगता है, जो नवाज शरीफ को माइनस करने की मुहिम चला रहे हैं। वो कोई भी हो, चाहे वो आज के हों, चाहे वो पुराने हों, चाहे अब भी सोचे बैठे हैं कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत जो है ख़त्म हो चुकी है। चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई दवाइयाँ बेचने वाला सहाफ़ी हो, या कोई और हो, या फिर शाम को कोका कोला पी कर मतलब अपने आप को दुनिया से अलग कर जाने वाला हो कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, नवाज शरीफ ने ये फैसला करके अपनी सियासत ख़त्म कर लिया, उन तमाम लोगों के लिए कहर बन के गुरा। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ जहाज़ के कदम पर पैर रखेंगे, आप उससे ठीक 3 महीने के बाद इलेक्शन होते हुए देख लीजिएगा। ये गारंटी की बात है। मतलब देखें, 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 21 जनवरी, 21 फरवरी, 3 महीने। और अभी से कहा जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे, मतलब पहले से दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। तो मियाँ साहब के आने के ठीक 3 से 4 माह के बाद इलेक्शन होने की तारीख है, वो अभी से हम दे रहे हैं आपको, अभी से बता रहे हैं कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। इससे आगे कोई तारीख नहीं है, यही तारीख है, क्योंकि मियाँ नवाज साहब वापस आ रहे हैं। एक दिलचस्प अमर आपको और बताऊं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पस मंजर में आप लोगों को मोहसिन बेग साहब नजर आए होंगे। मोहसिन बेग साहब का किरदार और अहमियत आप सब लोग जानते हैं। मोहसिन बेग साहब अक्सर कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में मेरा बड़ा हाथ है और मैंने पता नहीं अरबों रुपया इमरान खान को इकट्ठा करके दिया है। तो इसका मतलब है कि मोहसिन बेग साहब जो कहते हैं अगर वो सच है, तो इसका मतलब है कुछ ताकतवर हलकों की मोहसिन बेग साहब को मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो अब अगर वहां पे आपको नवाज शरीफ के पास मोहसिन बेग नजर आया, तो समझ लें कि अगली हुकूमत जो है वो मोहसिन बेग सी है। बताया जा रहा है कि मोहसिन बेग साहब कोई बड़ा खसूसी पैगाम लेकर मियाँ साहब के पास पड़े गए हैं और मियाँ साहब को कहा जी कि छड्डो सारियां गल्लां बातां हो गया जो होना सी, तुसी बस आ जाओ वापस, ਤੁਹਾਡੀ लोड़ पै गई है, ਤੁਹਾਡੇ बगैर गुजारा नहीं होता। मोहसिन बेग साहब की आपको पता है हाफिज साहब के दिन पहले दिन तस्वीर खींची थी, पहले दिन तस्वीर लगी थी, जिस पे काफ़ी लोगों को मसले मसाइल भी हुए थे। तो मोहसिन बेग साहब बड़ा कोई खसूसी तरले वाला, रिक्वेस्ट वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला मतलब पैगाम लेके गए हैं कि आप तशरीफ ले आए वापस, अब आपके बगैर मुल्क चलना नामुमकिन नजर आ रहा है। वैसे भी जो इस वक्त हालात हैं, इनसे यही तासर मिला है कि मियाँ नवाज शरीफ इन तमाम चीज़ों पर ऑन बोर्ड हैं। जो हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, यानी वो खुद चाहते हैं कि पहले मैशत की सरीमत को दुरुस्त कर लिया जाए, फिर उसके बाद। अच्छा, इसमें मौके पर कुछ बड़ी दिलचस्प जो चीज़ें हुई हैं कल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बड़ी मज़े की और दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो सवाल पूछा गया कि बंदयाल को कैसे याद रखेंगे। ख्वाजा आसफ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बंदयाल की लेगसी एक इमरानडू जज की है, यानी उन्हें इमरानडू के तौर पर याद रखा जाएगा। ख्वाजा साहब ने बड़ा खूबसूरत लुकमा दिया कि ये
کوئی جج شج تو ہے کوئی نہیں ہے. یہ ساری زندگی جب تک یہ زندہ رہے گا اس کو عمرانڈو جج ہی کہا جائے گا کہ یہ عمرانڈو جج ہے. اس کے علاوہ اس کا یہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا خاص چیز نہیں کر کے جا رہا جس کی وجہ سے اس کو یاد رکھا جائے گا. یاد رکھا جائے گا صرف ایک وجہ سے کہ یہ عمرانڈو جج، مطلب عمران خان کا پالا ہوا جج، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر پوچھا گیا کہ بندیال کی ایسی کون سی مجبوری تھی، تو میاں نواز شریف نے برخستہ جواب دیا، مدر ان لا یعنی ساس کی مجبوری. یہ میاں صاحب آپ کو پتا ہے، میاں صاحب جو چٹکلا باندھتے ہیں وہ بڑا کمال کا باندھتے ہیں. فکرہ جو میاں صاحب لگاتے ہیں وہ بڑا کمال کا لگاتے ہیں، چھوٹا سا، اور جو محفل کو وہ مطلب گرما دیتا ہے اور محفل باندھ دیتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ کلپ بھی سن لیں کہ کیا جملہ تھا جو میاں صاحب نے بولا. پاکستان عمر عطا بندیال کی صرف اب 4 دن رہ گئے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی لیگیسی کو، اسپیشلی جو انہوں نے مختلف قسم کے فیصلے دیے؟ اور میرا خیال ہے ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے. ان کی لیگیسی ایک عمرانڈو جج کی حیثیت سے یاد کی جائے گی کہ انہوں نے جو فیصلے دیے اور عدلیہ کا وقار جس طرح جو ہے عملیہ میٹ ہوا، پامال ہوا ان کی چیف جسٹسی کے دوران. میرا خیال ہے کہ وہ اسی برادری میں شامل ہو گئے ہیں جس برادری جو جسٹس منیر سے شروع ہوئی تھی، نصیر محسن شاہ سے، کوسا صاحب سے اور ساتھ نثار صاحب سے. اسی برادری میں وہ شامل ہو گئے. اور جس طرح انہوں نے ایک بڑا بلیٹنٹلی جو ہے جی دیکھ لیا آپ نے. وہ مطلب کہ میاں جو سوال یہ ہوا کہ مجبوری کیا تھی، تو میاں صاحب نے کہا جی کہ وہ لاء شاہ تو کسی مانتے نہیں تھی، تو وہ جو جس کو مانتے تھے وہ مدر ان لاء تھے. تو یہ مجبوری تھی ان کی. ان کی لاء مجبوری نہیں تھی بلکہ ان کی مدر ان لاء جو ہے وہ مجبوری تھی. وہ آپ نے اب دیکھ لیا جی، میاں صاحب کا کلپ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا، جب بات آتی تھی کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے جو قانونی پہلو ہیں ان پر ان کو کیسے میاں صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لائیں گے، تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے. اور جب انصاف ہوگا تو نواز شریف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوگا. عرفان قادر صاحب نے ہمارے پروگرام میں بتایا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل ججز اصلاحات اور ریویو ایکٹ بحال چکا ہوگا. اس بل کے خلاف بندیال کا فیصلہ غیر آئینی ہوگا. نواز شریف کی اپیل سے سزاؤں پر سٹے ہو جائے گا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ اپیل پر فیصلہ کریں. اور اپیل اس طرح ڈیسائیڈ ہوگی جیسے مریم نواز کی ہوئی اور ان پر جرم ثابت نہیں ہوا. وہ کلپ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا اس پہ ذرا اور واضح ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کی جو سزائیں ہیں قانونی طور پر ان سزاؤں سے کیسے نپٹا جائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں سوال تو آج بھی موجود ہے، میاں صاحب نے واپسی کا اعلان تو کر دیا ہے، تو کیا میاں صاحب واپس آ کر جیل جائیں گے؟ تو کیا میاں صاحب واپس آ کر پھر اسی پروسیس سے گزریں گے، یا پھر وہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے جو میرے خیال میں جو عرفان قادر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا وہ بہت ضروری ہوگا. اس کو سننے سے بہت ساری چیزیں جو کلیئر ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلپ سن لیں تاکہ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہ چیزیں بڑی واضح ہو جائیں. کیا کرنا پڑے گا ذرا اس پہ ذرا تفصیل میرا خیال ہے سب سے آسان رستہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور یہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، یہ جب ان کے آنے سے پہلے ہی یہ بحال ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس نے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا، وہ فیصلہ خود غیر آئینی ہے، تو اس کا ریویو آ جائے گا اور وہ بحال ہو چکا ہوگا. اور جب یہ دونوں قوانین بحال ہو چکے ہوں گے تو میاں صاحب کے پاس جو ایک میننگ فل ریویو اور ایک اپیل ہے، دونوں رستے اویلیبل ہوں گے. اور جیسے ہی وہ پاناما کیس کے خلاف ان کی ریویو یا اپیل جب لگے گی تو اسی میں ساری پروسیڈنگز جو ہیں ان کے خلاف کورسیو ایکشن کی وہ سٹے ہو جائیں گی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان دا مین ٹائم ان کی اپیل بھی ڈیسائیڈ کر دیں. اور اپیل جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ڈیسائیڈ ہوگی جیسے مریم بی بی کی اپیل ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اور مریم بی بی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہولڈ کر چکا ہے کہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور وہ کیس آف نو ایویڈنس تھا. تو میاں صاحب پہ بھی جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بطور ہولڈر آف پبلک آفس یہ تمام اثاثے ایکوائر کیے ہیں، جبکہ یہ اثاثہ جات جو ہیں ان سے میاں صاحب کا کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ میاں شریف کی پراپرٹیز تھیں اور میاں شریف جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی بہت امیر آدمی تھے اور ان کے پاس یہ مینز تھیں، تو ان کے قبر کا ٹرائل اب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ان کی جتنی فیملی ہے جو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے اس میں میاں نواز شریف بھی ایک ہے. لیکن میاں نواز شریف نے اپنا تعلق جو ہے اتفاق گروپ سے یا اتفاق کی جو تنصیبات ہیں یا ان کی جو فیکٹریز ہیں اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیا تھا بہت پہلے
جبکہ وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے تھے. تو میاں نواز شریف کا بغیر ایویڈنس کے ان کی ایک کنوکشن کر دی گئی ہے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ہیئرنگ شروع ہوگی تو وہ ایز اے فری پرسن اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے کہ جائیں گے, اور وہ ایکویٹل بھی ان کا جلدی ہو جائے گا, کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر اس کیس میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے اسپیکٹس ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, اور اس کیس میں بہت سارے کنکرنٹ وائلیشنز آف لا ہیں, جس میں کہ نیب کو, چیئرمین نیب کو ڈائریکشنز ہے کہ وہ ریفرنس فائل کریں. چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنسز فائل نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے نقد نامہ بینچ نے کہا کہ 3 ریفرنسز فائل کر دیے جائیں, جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ no one can be prosecuted or punished more than once for the same offense. یہاں پہ 3 پروسیکیوشنز ان کی ہو گئیں, اور اس طرح کے بہت سے حکم اس کیس میں موجود ہیں. مثلا سپریم کورٹ نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کو سپروائز کیا, انہوں نے وہاں پہ پروسیکیوشن کو سپروائز کیا, انہوں نے وہاں پہ ایڈجوڈیکیشن کو سپروائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ سب چیزیں بھی خلاف قانون ہوئی تھیں, اور اس کے ساتھ جو ایویڈنس آ چکا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا, تو وہ پناما کیس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے, جس پہ کہ نااہلی ہوئی تھی میاں صاحب کی, وہ بھی ختم ہوگا, اور میاں صاحب کی نااہلی بھی جو ہے میرا خیال ہے جلدی ختم ہو جائے گی. یعنی وہ جو تاحیات نااہلی انہوں نے کی تھی وہ بھی غلط کی تھی, وہ بھی غلط کی اور ختم ہو جائے گی. اس سر پہ تو عمران ویسے قانون بھی بن گیا ہے. تاحیات نااہلی پہ تو قانون بھی آ گیا کہ وہ نہیں اب ہو سکتی, لیکن یہ جو عدالتی فیصلہ ہے پنامے کا یہ بھی ختم ہو جائے. جی عرفان قادر صاحب نے ایک ایک چیز آپ کو واضح طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے. میرے خیال میں یہی وہ طریقہ کار ہوگا جس طریقے پر چل کر آگے جا کر میاں نواز شریف کی سزاؤں کا فیصلہ ہوگا. میں تو بتانا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف ایسے واپس نہیں آ رہا, دوست ممالک سے گارنٹیاں لے کر آ رہا ہے. چین, مڈل ایسٹ سمیت سعودی عرب, تمام کے تمام ملک آن بورڈ ہیں, اور ملک کی معیشت کو پھر سے درست سمت میں کی جائے گی, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. سننے والے دوست اکثر جو ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ کی کیتا جی پہلے کیا کر لیا نواز شریف ان کی کر لے گا. اب بندہ ان کو کیا سمجھائے کہ پہلے کیا کر لیا تو اب کیا کر لیں گے, کیونکہ جب آپ نے کوئی سمجھنی نہ ہو بات, جو سننی نہ بات ہو, تو پھر اگر ان سے پوچھیں کہ جی بجلی کے حالات 2013 کے بعد, ہاں جی وہ ٹھیک ہے بجلی ٹھیک کی تھی, اب ملک میں روڈوں کے جی وہ تو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, پھر ہو گیا آگے جی کرنسی 100 پہ تھی, ہاں جی ایسے ہی تھا. تو اور کیا چاہیے پھر آپ کو, دنیا میں آپ کا نام ہو رہا ہے, دنیا آپ کے ساتھ چل رہی ہے, آپ کو اپنے ساتھ اگلے 10 سال میں بٹھانے کے لیے تیار ہے. دنیا کی 200 سم تھنگ ملکوں میں آپ 18ویں 19ویں نمبر پر آ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو نواز شریف سے کیا چاہیے؟ جب آپ بات کریں کہ بچہ جی مثالیں کسے کیا سنائیں گے, معذرت. اچھا جی آپ کو بتائیں گے جی, آپ نے دیکھا ترکی کو, کہیں آپ نے دیکھا جی ترکی کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. معذرت جی. لیکن ساتھ میں ترکی کے صدر نے کہاں سے کہاں پہنچایا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ترکی کے صدر کو ٹائم کتنا ملا. دیکھیں نواز شریف کو دنیا کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں. خیر نہیں ہو, پنکی پیرنی کے حوالے سے بات کریں تو محسن بیگ سے رابطے کر رہی ہیں, اور درخواست کی جا رہی ہے کہ آڈیو لیک نہ کی جائے. پنکی پیرنی کو ڈر ہے کہ اس کے پرانے وقت کی آڈیو سامنے آ گئی تو بہت جگہوں سے شور مچے گا, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. ادھر مولانا فضل مان نے عمران خان کو ان کی اوقات یاد لائی ہے. کل ایک رات انٹرویو میں مولانا صاحب نے بڑا تریحی جملہ کہا ہے. وہ یہ کہا ہے کہ کسی کے گھر جا کر اس کی بیوی سے تعلقات بنانا اور پھر طلاق دلوا کر شادی کرنا کون سی اخلاقیات ہے. اب یہ بات یوتھیوں کو سمجھ نہیں آئیں گے, وہ اس کو پرسنل کہیں گے, کچھ اور کہیں گے, لیکن مولانا صاحب ایک ہی لائن میں بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سی اخلاقیات ہیں کہ آپ اس کو دوسروں میں کسی کے گھر میں جا کر یہ سب کچھ کریں اور ناجائز تعلقات بنائیں اور پھر اس کو طلاق دلوائیں اور پھر اس سے شادی کریں. کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. بٹ اینی ہاؤ, آنے والے دنوں میں آپ بہت کچھ اور دیکھنے والے ہیں. مجھے اجازت دیں, لیکن اس سے پہلے کہ اجازت دیں, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور یہ مولانا فضل مان صاحب نے جو بات کہی ہے کیا یہ بات مناسب ہے یا غیر مناسب ہے بشرا بی بی کے بارے میں, کہ عمران خان صاحب ان کے گھر جاتے تھے, تعلقات بنائے اور پھر ان کے پہلے ہسبینڈ سے طلاق دلوا کر ان سے شادی کی. مناسب ہے بات کہنا یا غیر مناسب ہے؟ سوال کا جواب ضرور دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.